السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. آج کل دنیا بھر میں جو شخصیت سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے بارے میں سب سننا چاہتے ہیں، جس کو سب دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آج وہی ہمارے مہمان ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے پریشان وقت میں، اتنی مشکلات میں، اتنی الجھنوں میں انہوں نے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا. خواتین و حضرات، عراق کے صدر صدام حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیبی، کیف الحال؟ وعلیکم السلام. سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹونی بلیئر اور بش سے پوچھو ہم کیسے. ان دونوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ کیسے انسان ہیں؟ حمار. کیا کہا آپ نے؟ حمار، گدا گدا، تمہارا زبان میں بولتا گدا. سر، ہم لوگوں نے یہ جنگ جو ہے نا صرف ٹیلی ویژن پر دیکھی ہے. تم نے یہ جنگ خالی ٹیلی ویژن پہ دیکھا، ہم نے یہ جنگ عراق میں اپنا آنکھ سے دیکھا. انسانیت کا توبہ ٹکڑا کیا، یہ الائٹ فورسز ایسا ٹکڑا کیا، ایسا گولہ باری پھینکا، لیٹسٹ امیونیشن ڈالا ادھر عراق پہ، لیٹسٹ امیونیشن ڈالا. واللہ توبہ، استغفر اللہ، ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں بھی یہ کہتا ہوں سر کہ آپ یوں سمجھیں کہ دست ہوس نے غارت گری کی انتہا کر دی تھی. یہ تمہارا یہ جو بولا تم اردو اتنا ہمارا نہیں ہے، لیکن تم ٹھیک بولا، جو بھی بولا ہوگا دیٹ از انتہا پہ ایکسٹریم. بش نے پہلے اس جنگ کا نام رکھا تھا لبریشن عراق. کذاب، جوتا ہے. آپ کا مطلب ہے ہز لائر. بولا تم کو کذاب، کذاب جوتا. عربک میں کذاب بولتا، وہ تمہارا لینگویج میں جوتا. وہ لوگ تیل کا بات کیا. کیا کا بات کیا؟ تیل کا بات کیا، آئل. پہلے نام رکھا تھا لوبریکنٹ عراق، بعد میں سب بولا ٹھیک نہیں، چینج کیا، پھر لبریشن عراق کیا. پھر ادھر یونائٹڈ نیشن میں بولا ٹھیک نہیں، تو بولا انڈیپینڈنس عراق، فریڈم عراق. سر وہی ایک بات ہے، انڈیپینڈنس فریڈم ایک بات. تو یہ ایسا بات کرتا ہے. تو آپ کچھ کہیں گے امریکہ کے بارے میں؟ کیا کہے گا؟ معقول و امیری کیا. دیکھو، ابھی امریکہ جو ہے وہ دوسرا کو آزادی دلاتا ہے، انڈیپینڈنس دلاتا. ٹھیک، جب ہی کوئی امریکہ میں جاتا، ادھر سے نیو یارک سے جب باہر جاتا، واپس جاتا، تو وہ ایک اسٹیچو کو دیکھتا اور اس کو دیکھ کے چلاتا، لبرٹی لبرٹی لبرٹی. یعنی کہ امریکہ سے جاتے وقت خوشی میں کہتے ہیں لبرٹی لبرٹی لبرٹی. نہیں، وہ اپنا اس کو ہیومن رائٹس کے واسطے بولتے ہیں، لبرٹی لبرٹی لبرٹی. انگریز اور امریکنز کہہ رہے تھے کہ جنگ 72 گھنٹے کی جنگ ہوگی. حمار ہے، حمار، گدھا. 72 آورز میں یہ بولتا کہ عراق کے اوپر قبضہ ڈالتا. کیسے ڈالتا؟ کربلا کا 72 پرسنز یاد ہے؟ جی. 72 آدمی تھا. قیامت تک وہ 72 آدمی کا قربانی لکھتا، سب لوگ دل میں لکھتا، دماغ میں لکھتا. 72 آور میں کیسے قبضہ کرتا؟ حمار. دوسرے ممالک میں آپ کے ظلم کی داستانیں بہت مشہور ہیں کہ آپ بہت ظالم تھے. عراق میں بھی دوسرے کنٹریز کا ظلم کا سٹوریز بہت ہم لوگ سنتا. آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی.
शट अप। हमारा कंट्री में ऑयल है, तेल। जिसके पास वीटो पावर उसको ऑयल मांगता। आपका क्या ख्याल है, इराक पे हमला करने के बाद अमेरिका किस पे हमला करेगा? अल जजीरा। अल जजीरा? अल जजीरा टेलीविजन पे अटैक करेगा। रियलिटी बताया, सबको सच्चाई बताया, पूरा दुनिया को अल जजीरा टेलीविजन। मगर सर, मुझे एक बात कहते हुए आपसे अफसोस हो रहा है कि इस दफ़ा जंग में अरब ममालिक ने आपका साथ नहीं दिया। अमरीकिया उनका कुल्लो माँ बाप, माई बाप जिसको तुम बोलता उर्दू में जी। माई बाप, और ये लोग माई का इंग्लिश मतलब लेता, माई का मतलब मेरा, फिर वो लोग मेरा साथ कैसे दे सकता था? ये तो आप मजाक कर रहे हैं। डिक्टेटर मजाक नहीं करता। रिमेंबर व्हाट इज योर नेम? अनवर। डिक्टेटर मजाक नहीं करता, डिक्टेटर डेफिनेट बात बोलता। जैसे ये अरब सारा कंट्रीज जो है, यूएस को अस समझता, अस पढ़ता, और अस का मतलब है हम, तो फिर ये लोग हमारा साथ कैसे देता? अंडरस्टैंड? इराक के सदर से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर एक छोटा सा अटैक। मगर सर, एक बात की मुझे जो परेशानी है कि इस दफ़ा यूएन ने भी कुछ नहीं किया, जबकि यूएन खुद को रीजनेबल और रियलिस्टिक कहती है। यूनाइटेड नेशंस नहीं, हमारे लिए अनरीजनेबल है और अनरियलिस्टिक है। ये टोटली अनरियलिस्टिक। आप यूएन को अन कह रहे हैं? अनरियलिस्टिक। जी। जब भी मैं बात करता बीच में प्लीज नहीं बोलना, ओके? जी सर, सॉरी। हम बोलता है यूएन अनरियलिस्टिक है और हमारे लिए ठीक नहीं। सारा दुनिया जानती है हमारे पास खाली ऑयल क्या है, ओनली ऑयल, खाली तेल है। और हमारे पास सैंक्शन, कितना साल से सैंक्शन लगा है कि ये सामान इराक नहीं जाएगा, खाने पीने का सामान, खाने का सामान इराक नहीं जाएगा, चौथा बच्चा लोग, दवाएं, मेडिसिन नहीं जाएगा उधर, एजुकेशन के लिए कोई चीज़ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चौथा बच्चे के ऊपर फायरिंग किया, चौथा बच्चे पे ऊपर से बॉम्ब। सर आप, अगर माफ़ी चाह रहा हूँ, फिर बीच से बोल रहा हूँ, आप स्मॉल कहें, क्योंकि जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ उसका मतलब अच्छा नहीं है। किसका? जो आप छोटा कह रहे हैं ना, छोटा बच्चे लोग, हाँ, तो स्मॉल कहते हैं। ओके, स्मॉल चिल्ड्रन के ऊपर जी। इसका मीनिंग ठीक नहीं, हमारे यहाँ ठीक नहीं है। ओके। तो स्मॉल बच्चे लोग के ऊपर बॉम्बिंग किया, जी। और कैसा एक्सपेरिमेंट किया, हर काइंड का कितना किस्म का बम मारा। हम सद्दाम हुसैन, हो मैं सद्दाम हुसैन, बोला डिक्टेटर जालिम। अभी हम पूरा वर्ल्ड से पूछता कौन जालिम है, ये अलाइड फोर्स अमेरिका, ये जालिम कि सद्दाम हुसैन जालिम? कौन जालिम? अगर जो कुछ उधर हो रहा है, जो कुछ उधर होता है, अगर तुमको इस प्रोग्राम का बताएगा, टाइम खत्म हो जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम का। ये जितना बड़ा कंट्रीज, ये जूता, एकदम जूता। ये क्या करता मालूम? जानता? ये कंट्री है, इसका साथ दिया, इधर बराबर का कंट्री को बोला तुम इसके साथ में लड़ाई करो, फिर इधर भी सपोर्ट किया, उसको भी सपोर्ट किया, और अपना इकोनॉमी ऐसा बढ़ाता। ये बड़ा कंट्रीज ऐसा करता। आपके कहने का मतलब ये है कि बड़े ममालिक जो हैं ये मुखलिस नहीं है। ये जूता है, बोल दिया तुमको, जूता है, इन पे बिलीव नहीं करना, भरोसा नहीं करना। इराक में लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। तुम के कंक्लूजन कितना गलत है। नहीं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही थी। टोटल रॉन्ग। इराक का जिंदगी अगर लोग खराब जिंदगी बसर कर रहा होता तो अमेरिका और बरतानिया का अटैक से पहले उनमें बगावत का एलिमेंट आ जाता। बुश कह रहे हैं कि अब वो इराक की नौजवान नस्ल के लिए
ان کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں. جوتا ہے، بش جوتا، کذاب جوتا ہے وہ. مستقبل کا روشن. پہلے تم آتا اس کا فیوچر ڈارک کرتا، بومبنگ کرتا، اندھیرا کرتا، اندھیرا پھیلا دیتا، اور پھر بولتا کہ ان کا فیوچر برائٹ کرے گا. ویری فنی. بہت ہنستا ہے. ہم بات سنا بہت ہنسا، بہت ہنسا، مگر سر بہت ہنسا. امریکنز کو آپ میں کچھ خرابیاں نظر آئیں؟ ہوگا ہم میں کچھ خرابی. توتل ٹھیک تو کوئی بھی چیز نہیں. تم توتل ٹھیک نہیں، ہم توتل ٹھیک نہیں، وہ توتل ٹھیک نہیں، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. لیکن ون تھنگ، اللہ اکبر، اگر ہمارا ماں عراق، مائی مدر، اگر عراق کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، سب لوگ اپنا سارا ڈفرنس بھول کے اس کا سیف گارڈ کرتا، اس کے لیے لڑتا، جان دیتا. جی آپ نے درست فرمایا کہ یہ وطن کی محبت تھی کہ جن کو سمجھ رہے تھے امریکن کہ یہ آ کے جب فوجیں آئیں گی امریکہ کے عراق میں تو عراقی ان فوجوں کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. توتل الٹا، الٹا ہو گیا سب. توتل الٹا. تو جھوٹ. اسی لیے ہم بولتا ہے یہ الائٹ فورس کذاب، توتل جھوٹا. سر 40 لاکھ عراقی عراق چھوڑ کر دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے باہر رہنے کی وجہ صرف آپ ہیں. پاکستان سے بھی 50 لاکھ پاکستانی پاکستان سے باہر رہتا ہے، وہ بھی صدام حسین کی وجہ سے. نہیں سر، پاکستانیوں سے آپ کا کیا تعلق؟ وہ کریکٹ. ابھی اس جنگ میں میرے کو پورا معلوم ہوا، پتہ چلا. ویسے شاید آپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ پاکستان میں بھی اس جنگ کے خلاف احتجاج ہوا ہے. شکراً شکراً شکراً، سب کا ٹیلی ویژن پہ شکریہ ادا کر دیا. آپ اگر عراق چھوڑ کر چلے جاتے تو آپ کی سرزمین اس خون خرابے سے بچ جاتی. اگر عراق کا لوگ بولتا صدام حسین خلی والی تو اب چلا جاتا. مگر ان میں تو یہ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی. آپ کا ڈر اتنا تھا، کوئی ہمت نہیں تھی ان میں. استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسا بات کرتا. تم بولتا ہمت نہیں، ایسا بولتا ہمت نہیں. لیٹسٹ اکوپمنٹ الائٹ فورس کے پاس ہے. بغیر اکوپمنٹ کے الائٹ فورس کے ساتھ میں عراقی لوگ لڑتا، تم بولتا ہمت نہیں. دیکھو ہم تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ہر لیل سمجھتا؟ جی رات. ہر لیل کے بعد ایک صبح فجر ہوتا، دنیا دیکھتا. ہم تم کو بولتا کہ عراقی کا عظمت کو بلندی پہ جانا ہے، اور یہ الائٹ فورس جو ہے، اس کا کولیشن جو ہے، یہ پستی پہ جانا ہے. یہ دیکھے گا سب لوگ، یہ سب لوگ دیکھے گا. وہاں پہ ادھر چھوٹا چھوٹا بچہ لوگ کا لاش پڑا ہے، بصرہ میں، عراق میں، کربلا میں، ادھر سب جگہ دیکھو چھوٹا چھوٹا بچہ لوگ کا لاش. لیکن آنکھ میں آنسو نہیں، چہرے پہ تکلیف نہیں، مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکراہٹ ہے. شہادت لیتا ہے. بات چیت ہماری ہو رہی ہے ایک اور اٹیک کے بعد. عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی. بی بی سی اور CNN والا کلام ہمارے ساتھ مت کرو. اگر آپ کو میرے سوال سے انکار ہے تو پھر میرے سوال کا جواب آپ ٹھیک طرح دیں. عراق کی ساری آمدنی صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں تھی. مگر ہم تو عراقی کا ہاتھ میں تھا، توتل عراقی کا ہاتھ میں تھا. چلیں میں آپ کی بات مانتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ امریکنس نے
CNN والے آدمی کو کیوں نکال دیا؟ امریکہ میڈیا کے ذریعے دنیا کو باخبر نہیں بے خبر رکھنا چاہتا تھا. اس سے سب کو بتا دیا, اسے اس کو کک آؤٹ کر دیا. سر یہ جنگ جو ہو رہی ہے, آپ ہیں موجود, دیکھو ابھی یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. ہو سکتا ہے جنگ ختم ہونے تک میں نہ رہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا؟ بالکل, جبھی تک تمہارا پروگرام جاتا آن ایئر, یہ پروگرام جائے گا. معلوم نہیں ہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جنگ جیت جائیں گے؟ بالکل جیتے گا, اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. تو آپ کے وہ ہتھیار کہاں گئے, کیمیائی ہتھیار؟ ماس ڈسٹرکشن کا, جی, ماس ڈسٹرکشن کا اگر ویپن میرے پاس ہوتا تو اس کو یوز کرنے کا اس سے اچھا ٹائم نہیں تھا. مگر ٹونی بلیئر اور بش کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں. ڈرامہ جھوٹ, فلم بناتا, بالکل جھوٹ بولتا. اگر میرے پاس ماس ڈسٹرکشن کا ویپن ہے تو کیا میں اپنا بیٹے کا ولیمے میں اس کو یوز کرتا؟ مگر سر دنیا والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. دیکھو اگر ہم اپنا موت مر جاتا تو دنیا بولتا صدام حسین ظالم تھا. ٹھیک, ہم گریٹفل ٹو بش اینڈ بلیئر کہ اس نے میرا ٹوٹل شخصیت کو بدل دیا. واللہ اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی غلطی ہے. دیکھو سب لوگ سمجھتا عرب ان پڑھ, ہم عرب, چلو ہم مانتا ہم ان پڑھ. امریکہ ہے تو بہت پڑھا لکھا قابل, ٹارگٹ لاک کر دیتا ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹارگٹ لاک کر کے مارتا. مس نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان کا ہتھیار اب ان کا بس میں نہیں رہا. وہ ٹارگٹ کرتا ہوائی اڈے کو, لیکن مارتا ہے بس کا اڈے پہ. وہ ٹارگٹ کرتا ہمارا محل کو, لیکن وہ جا کے بم لگتا ہے غریبوں کا آبادی کو. ٹھیک, وہ ٹارگٹ کرتا ہے فوجیوں کا اڈوں کو, اور بم جا کے لگتا شفا خانے میں. سارا دنیا نے دیکھا 50,000 چھوٹا بچہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا. میں آج صبح ایک فلم دیکھ رہا تھا CNN پر کہ آپ کے محل پہ امریکیوں نے قبضہ کر لیا ہے. امریکہ نے تو پورا عراق پہ قبضہ کیا, تم میرے محل کا بات کرتے ہو. ٹونی بلیئر کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ بے عزتی اور بے غیرتی کا جس ہائٹ کا اوپر وہ اتنا سپیڈ میں گیا, ٹونی بلیئر اور ایک عام آدمی نہیں جا سکتا. ٹھیک, 10 نمبری اردو میں بولتا نا 10 نمبر, اس کا مکان کا نمبر بھی 10 ہے, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, تو 10 نمبری ہے. 10 نمبری کے بارے میں تو ہم سے کیا پوچھتا؟ بش کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جتنا بتلا بش کا دنیا میں چلا ہے اتنا بتلا ہندوستان میں نہیں چلا, لیکن وہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ جو بتلے کا شکل ہے وہ بش سے زیادہ گڈ لکنگ ہے. بچہ لوگ بولتا ہے ڈیڈی باربیکیو. آپ کے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا, مگر اس کے باوجود جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ آئے یا آپ کے کوئی وزیر آئے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ شکست امریکہ کو ہوگی. دنیا میں کوئی ایسا سربراہ بتاؤ اور ایسا کوئی وزیر بتاؤ جو سچ بولتا ہو. امریکہ نے جب پہلا حملہ کیا بغداد پہ, آپ کے محل پہ, تو ٹیلی ویژن پہ بتایا گیا کہ شاید آپ اس حملے میں مر گئے. پھر جب میں ٹیلی ویژن پہ آیا تو بولا ڈپلیکیٹ تھے, صدام حسین کا ڈپلیکیٹ ہے. ایک بات بتائیں, بغداد میں کتنے لوگ آپ کی شکل کے ہیں؟ اس کا جواب میرا والد دے سکتا تھا, لیکن وہ بھی زندہ نہیں ہے, تو بھی ایسا بات کرنے کا کیا ہے. کچھ آپ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ عراق زندہ باد, عراقی پائندہ باد. سر ایک سوال اگر اجازت ہو تو پوچھوں. بوچھو. اگر امریکنز کو آپ کو مارنا ہی تھا
تو اس کے ہزار طریقے تھے، کیونکہ اب تک دیکھ چکے ہیں آپ دنیا بھر میں وہ جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے آدمی بھی مروا دیتے ہیں، اب بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو صرف آپ کو مارنے کے لیے 4 لاکھ فوج بغداد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر سیریا، ادھر ایران، اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ تھا؟ بتاؤ، بولو۔ چلیں یہ مجھے بتائیں سچ سچ کہ آپ دل سے عراقی ہیں؟ ابھی تم سچ سچ مجھے بتاؤ، تم دل سے پاکستانی ہے؟ خواتین و حضرات، آپ نے صدر صدام حسین کی باتیں سنی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ او آفتاب رحمت دوراں طلوع ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔